خوب نام محمد ہے اے مومنو، خوب نام محمد ہے اے مومنو، جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں، جو نبی کی غلامی سے منہ پھیر لے، جو نبی کی غلامی سے منہ پھیر لے، دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں۔ نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں۔ برادران اسلام، میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، سید الانبیاء احمد مجتبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل بن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے آخری رسول ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ ہی نبوت اور رسالت کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء و رسول علیہ السلام پر فضیلت اور برتری حاصل ہے، اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا مرتبہ بھی تمام امتوں کے مقابلے زیادہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری ہم پر لازم قرار دی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ خصوصیات حاصل ہیں جو کسی اور نبی اور رسول کو حاصل نہیں۔ آئیے میرے بھائی دوستوں اور بزرگوں، آج ہم انشاءاللہ خطبہ جمعہ کے موقع پر ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت اور فضائل کا تذکرہ کریں گے۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے سنانے سمجھنے سمجھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اپنے احکامات پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک، کہ اے نبی کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھولا، ووضعنا عنک وزرک، اور ہم نے آپ کا بوجھ آپ سے اتارا، الذی انقض ظہرک، جس نے آپ کی کمر کو جھکا رکھا تھا، ورفعنا لک ذکرک، اے میرے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ تو ان آیات مبارکہ سے ہمیں صرف استدلال یہ کرنا ہے کہ ورفعنا لک ذکرک، اے میرے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے کس طرح اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند کر دیا، کہ جس بارے میں اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے، اللہ کے ملائکہ اللہ کے آخری نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والوں تم بھی اللہ کے آخری نبی پر درود و سلام بھیجو۔ تو یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی اذانیں ہوتی ہیں اور جہاں مؤذن یہ پکارتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو وہیں پر مؤذن یہ بھی پکارتا ہے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ،
تو دیکھیے اذان میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، درود میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، کلمے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، نماز میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، قرآن میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، احادیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، اور تمام مؤمنین مؤمنات کی زبانوں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند کر دیا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بہت ہی بلند کر دیا۔ اور اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ وَلَٰكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، وَلَٰكِنْ رَسُولَ اللَّهِ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور تمام نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کی وضاحت فرمائی کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے آخری رسول ہیں، یعنی خاتم النبیین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی خاتم النبیین ہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے کہ یہ جو ختم نبوت کا تاج ہے، یہ جو ختم نبوت کا شرف ہے، یہ شرف اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے، اور اس ختم نبوت کے تاج سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا ہے کہ وَلَٰكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ اور اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ قُلْ جَاءَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، کہ اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے، ان لوگوں میں اعلان کر دیجئے۔ ربا کیا اعلان کروں، کیا بتلاؤں ان لوگوں کو؟ اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے کہ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے کائنات کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے بھی نبی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنوں کے بھی نبی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پرندوں کے بھی نبی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے بھی نبی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات اور تمام انسانیت کے بھی نبی ہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ہے۔ تو بہرحال میرے بھائی دوستوں بزرگوں، قرآن مجید کی روشنی میں چند آیات مبارکہ آپ حضرات کے سامنے بیان کی ہیں کہ جن میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کا تذکرہ کیا ہے۔ اور اسی طرح احادیث مبارکہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے 5 چیزیں ایسی عطا کی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی بھی نبی اور رسول کو عطا نہیں کی گئی۔ پہلی چیز فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنے بھی انبیاء و رسول علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر بھیجا، سب کو کسی خاص قوم کی طرف بھیجا، جبکہ مجھے ہر گورے کالے کی طرف بھیجا۔ یعنی اس دنیا کے اندر جتنے بھی انبیاء و رسول علیہ السلام تشریف لائے، جتنے بھی انبیاء و رسول علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، سب کو کسی خاص قوم، کسی خاص علاقے، کسی خاص شہر کی طرف بھیجا، جبکہ ہمارے پیارے نبی
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ اور اسی طرح دوسری چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صرف مجھے کو عطا کی گئی ہے اور مجھ سے پہلے کسی بھی نبی اور رسول کو عطا نہیں کی گئی، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے غنیمت کا مال حلال کر دیا ہے جبکہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں تھا۔ یعنی جنگ کے بعد جو مال حاصل ہوتا ہے وہ مال غنیمت کہلاتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ مال کسی کے لیے حلال نہیں تھا، کسی کے لیے جائز نہیں تھا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال کر دیا گیا۔ اور تیسری چیز فرمایا کہ زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے پاکیزگی حاصل کرنے کا ذریعہ اور مسجد بنایا گیا، لہذا جہاں کہیں بھی نماز کا وقت ہو جائے انسان وہیں پر نماز پڑھ لے۔ اور چوتھی چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں دشمن سے 1 ماہ کی مسافت دور ہوتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ دشمن کے دل میں میرا رعب و دبدبہ بٹھا دیتے ہیں۔ یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن سے 1 ماہ کی مسافت دور ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دہشت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب و دبدبہ دشمن کے دل میں بیٹھا دیتے ہیں۔ تو یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاصہ ہے۔ اور پانچویں چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے روز قیامت شفاعت کرنے کی اجازت دی گئی ہے، یعنی کل قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پاک بارگاہ میں اپنی امت کی شفاعت کریں گے۔ تو بہرحال میرے بھائی دوستوں بزرگوں، یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف مجھے کو عطا کی گئی ہیں اور مجھ سے پہلے کسی بھی نبی اور رسول کو عطا نہیں کی گئی۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انا سید ولد آدم یوم القیامہ واول من ینشق عنہ القبر واول الشافی واول مشفع، فرمایا کہ میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں گا، واول من ینشق عنہ القبر، اور سب سے پہلے میری قبر کھولی جائے گی، واول الشافی، اور سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا، واول مشفع، اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن اولاد آدم کے سردار ہوں گے، اولاد آدم کے امام ہوں گے، اور سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کھولی جائے گی، اور سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک سے اٹھیں گے، اور سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پاک بارگاہ میں اپنی امت کی شفاعت کریں گے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری اور مجھ سے پہلے آنے والے تمام انبیاء و رسول علیہ السلام کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی شخص ایک مکان بنائے اور پھر اس کی تعمیر نہایت ہی خوبصورتی کے ساتھ کرے اور خوب سجائے، پھر لوگ آئیں اس کے ارد گرد چکر لگائیں اور حیرت سے اور حیران ہو کر وہ یہ کہیں کہ کتنا خوبصورت گھر ہے، اور جب وہ ایک اینٹ کی جگہ خالی دیکھیں تو پھر وہ یہ کہیں کہ ایک اینٹ کی جگہ خالی کیوں چھوڑ دی گئی، یہ ایک اینٹ بھی لگ جانی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دراصل وہ آخری اینٹ میں ہوں، اور اس لحاظ سے میں خاتم النبیین ہوں۔ تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دین اسلام کو مکمل کر دیا۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے میں جو حدیث بھی سنتا اسے یاد کرنے کی نیت سے، حفظ کرنے کی نیت سے لکھ لیتا تھا، لیکن قریش نے مجھے اس سے روک دیا اور کہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث بھی سنتے ہو اسے لکھ لیتے ہو، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصے میں بات کرتے ہیں تو کبھی خوشی میں۔ تو نبی اکرم تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے لکھنا بند کر دیا، پھر میں نے ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ بات عرض کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک سے اپنے منہ مبارک کی طرف اشارہ فرمایا
اشارہ کیا اور فرمایا کہ اکتب فوالذی بیدہ نفسی ما یخرج منہ الا الحق، کہ تم لکھتے رہا کرو، قسم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت پہ میری جان ہے، اس زبان سے حق بات کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں نکلتی۔ وما ینطق عن الہوا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خواہش سے کچھ نہیں کہتے، ان ہوا الا وحی یوحی، یہ تو صرف وہی ہے جو نازل کی جاتی ہے۔ تو بہرحال میرے بھائی دوستوں بزرگوں، یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت ہے۔ اور اسی طرح احادیث مبارکہ کی روشنی میں ایک واقعہ آپ حضرات کے سامنے بیان کر کے اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کا ایک نسخہ لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تورات کا ایک نسخہ ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نسخہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نسخہ پڑھنے لگتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا رنگ تبدیل ہونے لگتا ہے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی طرف دیکھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ اے عمر، کیا تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو نہیں دیکھ رہے؟ اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھتے ہیں تو عرض کرتے ہیں کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کی ناراضگی سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، کہ میں اللہ کو رب، اسلام کو دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے پر راضی ہوں۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، اگر آج حضرت موسیٰ علیہ السلام تمہارے سامنے آ جائیں اور تم مجھے چھوڑ دو، ان کی پیروی شروع کر دو، تو تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، اگر آج حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے اور میری نبوت کا زمانہ پا لیتے تو وہ بھی میری پیروی کرتے۔ تو محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ بہرحال میرے بھائی دوستوں بزرگوں، میرے اس تمام تر گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ سرور کائنات، فخر موجودات، محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں، اس تمام انسانیت میں سب سے بڑھ کر ہیں، اور اس سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مقام کیا ہو سکتا ہے کہ خالق کائنات نے امام کائنات کی شان میں قرآن مجید فرقان حمید کے 30 پارے اتارے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید فرقان حمید کی آیتوں میں زندہ جاوید معجزہ عطا کیا۔ اور اگر آج اسے کوئی دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے، اور اگر اسے کوئی سمجھنا چاہے تو سمجھ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔